شہر کے مرکزی بازار میں ایک پرانی عمارت کے نیچے سلمان نام کا ایک نوجوان اپنی مٹھائی کی دکان چلاتا تھا۔ اس کی دکان کا نام تھا سلمان کی خالص مٹھائی، اور واقعہ اس کی بنی ہوئی مٹھائیاں اتنی لذیذ ہوتی تھیں کہ لوگ دور دور سے آ کر خریدتے تھے۔ سلمان کا خاندان 3 نسلوں سے مٹھائی کا کاروبار کر رہا تھا۔ اس کے دادا نے یہ دکان شروع کی اور اپنے بیٹے کو سارے نسخے اور راز بتائے۔ پھر سلمان کے والد نے اس کاروبار کو مزید آگے بڑھایا۔ اب سلمان اس روایت کو جاری رکھے ہوئے تھا اور اپنے بزرگوں کی محنت اور ایمانداری کو قائم رکھے ہوئے تھا۔ وہ صبح سویرے دکان پر جاتا، مٹھائی بنانے کی تیاری شروع کرتا۔ خالص دودھ، خالص گھی، اعلیٰ قسم کی شکر اور بہترین خشک میوہ جات استعمال کرتا۔ اس کا ماننا تھا کہ خالص چیزوں سے بنی ہوئی مٹھائی میں ہی اصلی مزہ اور برکت ہوتی ہے۔ جب سلمان مٹھائی بناتا تو اس میں اپنا پورا دل لگاتا۔ وہ ہر چیز کو اپنے ہاتھوں سے تیار کرتا، گلاب جامن، برفی، جلیبی، لڈو، سوہن حلوہ، رس ملائی، ہر چیز بہترین ہوتی۔ اس کی مٹھائی کی خوشبو پورے بازار میں پھیل جاتی اور لوگ کہتے آج سلمان نے کیا بنایا ہے، ضرور لے کر جانا ہے۔ سلمان کی دکان پر ہر طرح کے لوگ آتے، کوئی شادی بیاہ کے لیے مٹھائی لینے آتا، کوئی مہمانوں کے لیے، کوئی بچوں کے لیے، تو کوئی صرف اپنے دل کی خواہش پوری کرنے کے لیے۔ سلمان ہر کسی سے محبت سے پیش آتا اور سب کو تازہ سے تازہ مٹھائی دیتا۔ سلمان کا ایک اصول تھا، وہ کبھی بھی بچی ہوئی مٹھائی نہیں بیچتا تھا۔ شام کو جو کچھ بچ جاتا وہ اسے غریبوں میں تقسیم کر دیتا یا یتیم خانے بھجوا دیتا۔ وہ کہتا میں لوگوں کو خوشی دینا چاہتا ہوں، بیمار نہیں کرنا چاہتا۔ اس بازار میں طارق نام کا ایک شخص بھی مٹھائی کی دکان چلاتا تھا۔ اس کی دکان سلمان کی دکان سے بالکل سامنے تھی۔ طارق کو سلمان کی کامیابی دیکھ کر بہت جلن ہوتی۔ وہ سوچتا یہ سلمان کیا جادو کرتا ہے کہ سارے گاہک اسی کے پاس جاتے ہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ طارق منافع بڑھانے کے لیے سستی چیزیں استعمال کرتا تھا۔ خالص گھی کی جگہ ڈالڈا، خالص دودھ میں پانی ملا دیتا اور خشک میوہ جات بھی کم ڈالتا۔ اس لیے اس کی مٹھائی کا ذائقہ اتنا اچھا نہیں ہوتا تھا اور لوگ سلمان کی دکان کو ترجیح دیتے۔ ایک دن طارق نے بری چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بازار میں افواہ پھیلانی شروع کی۔ وہ لوگوں سے کہتا سلمان کی مٹھائیاں دیکھنے میں تو اچھی لگتی ہیں، لیکن وہ ان میں مہنگی چیزیں نہیں ڈالتا، وہ صرف دکھاوے کے لیے کرتا ہے۔ اصل میں وہ بھی وہی سستا سامان استعمال کرتا ہے۔ یہ افواہ پھیلنے لگی، کچھ لوگ شک میں پڑ گئے اور سلمان کی دکان پر آنا کم کر دیا۔ سلمان کو یہ بات بہت تکلیف دہ لگی کیونکہ اس نے کبھی اپنے معیار پہ سمجھوتا نہیں کیا تھا۔ ایک دن اس کی دکان پر ایک بوڑھا شخص آیا جو پریشان تھا۔ اس نے کہا بیٹا میرے پوتے کی پہلی سالگرہ ہے، لیکن میرے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، کیا تم مجھے تھوڑی سی مٹھائی کم قیمت پر دے سکتے ہو؟ سلمان نے فوری طور پر خوبصورت مٹھائیوں سے بھرا ایک بڑا ڈبہ تیار کیا اور بوڑھے شخص کو دے دیا۔ بوڑھے نے پیسے نکالے تو سلمان نے کہا چچا جان، یہ میری طرف سے آپ کے پوتے کے لیے تحفہ ہے، کوئی پیسہ نہیں لینا۔ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے سلمان کے لیے دعا کی۔ یہ واقعہ بازار کے کئی لوگوں نے دیکھا اور انہیں سلمان کی اصلیت کا اندازہ ہوا۔ لوگوں نے سوچا جو شخص اتنا فیاض اور نیک دل ہے وہ اپنے کاروبار میں بھی ایماندار ہوگا۔ ایک دن شہر کے مشہور کھانے کے ماہر نے سلمان اور طارق دونوں کی دکانوں کی مٹھائیوں کا ٹیسٹ کیا۔ اس نے دونوں کی مٹھائیاں چکھیں اور پھر اخبار میں اپنی رائے شائع کروائی۔ اس نے لکھا سلمان کی مٹھائیاں خالص اور لذیذ ہیں، جبکہ طارق کی مٹھائیوں میں معیار کی کمی صاف نظر آتی ہے۔ یہ خبر پڑھ کر لوگوں کو حقیقت کا پتہ چل گیا۔ سب نے جان لیا کہ طارق نے جھوٹی افواہیں پھیلائی تھی۔ لوگ سلمان کی دکان پر آنے لگے اور پہلے سے بھی زیادہ تعداد میں آنے لگے۔ طارق کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ایک دن اس نے ہمت کر کے سلمان کے پاس جا کر معافی مانگی۔ سلمان نے اسے معاف کر دیا اور کہا بھائی ہم دونوں یہی کام کرتے ہیں، آؤ مل کر کام کریں۔ میں تمہیں اصلی نسخے بتاتا ہوں، تم اچھی مٹھائی بناؤ اور لوگوں کو خوش کرو۔ طارق کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے سوچا تھا سلمان اس سے ناراض ہوگا، لیکن اس نے اسے محبت اور بھائی چارے کا سبق دیا۔ سلمان کی دکان دن بدن ترقی کرتی گئی۔ اس نے اپنی دکان بڑی کر لی اور مزید ورکرز رکھ لیے، لیکن اس نے اپنا اصول کبھی نہیں بدلا۔ وہ آج بھی خود ہر چیز کی نگرانی کرتا، خالص سامان استعمال کرتا اور غریبوں کی مدد کرتا۔ سلمان کی کامیابی کا راز صرف اچھی مٹھائی نہیں تھا، بلکہ اس کی ایمانداری، محنت اور لوگوں سے محبت تھا۔ وہ صرف پیسہ کمانے کے لیے کام نہیں کرتا تھا، بلکہ لوگوں کو خوشی دینے کے لیے کام کرتا تھا، اور یہی چیزوں سے دوسروں سے الگ بناتی۔ اس کہانی سے سبق ملتا ہے ایمانداری اور محنت ہمیشہ رنگ لاتی ہے۔ اگر آپ اپنے کام میں ایماندار ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہیں تو کامیابی ضرور ملتی ہے۔